آپ حضرات علماء ہیں، آپ نے اپنے علاقوں میں کام کرنا ہے تو آپ دینی معاملات میں تشدد کا راستہ اختیار کریں، تشدد کا راستہ اختیار نہ کریں۔ تشدد اور تشدد میں فرق کیا ہے؟ تشدد کہتے ہیں سختی کو، تشدد کہتے ہیں مضبوطی کو۔ اپنے مسلک پر سخت نہ ہوں، اپنے مسلک پر مضبوط ہوں۔ سختی اور مضبوطی کو اگر میں آسان لفظوں میں مثال سے سمجھاؤں تو آپ ریشم کا رسہ اور لوہے کا زنجیر سمجھ لیں۔ ریشم کا رسہ متصدد ہوتا ہے اور لوہے کا زنجیر متشدد ہوتا ہے، اس لیے لوہے کا زنجیر ٹوٹ جاتا ہے اور ریشم کا رسہ ٹوٹتا نہیں ہے لیکن نرم بہت ہوتا ہے۔ آپ اپنے مسلک پہ نرم رہو، مضبوط رہو، لیکن سخت اور متشدد نہ بنو۔ اس لیے آپ نے راستہ تشدد کا اختیار کرنا ہے، تشدد کا ہرگز اختیار نہیں کرنا۔ تیسری بات، ہمارے ہاں دو لفظ چلتے ہیں، دونوں کو سمجھیں۔ ہم اپنے مسلک کے معاملے میں متسلب بنیں، متعصب نہ بنیں۔ متسلب الگ چیز ہے، متعصب الگ چیز ہے۔ تسلب کا معنی الگ ہے، تعصب کا معنی الگ ہے۔ تسلب کا معنی ہوتا ہے کہ وہ اپنے مسلک پر پختہ ہے، اور تعصب کا معنی ہوتا ہے کہ یہ ضدی ہے۔ اپنے مسلک پر پختہ ضرور رہیں لیکن اپنے مسلک پر ضدی نہ بنیں۔ ضدی ہٹ درمی ہونا یہ عالم کی شان نہیں ہے، لیکن اپنے مسلک پر پختہ ہونا یہ عالم کی شان ضرور ہے۔ تو آپ نے متسلب بننا ہے، آپ نے متعصب ہرگز نہیں بننا۔ ان دونوں چیزوں میں فرق آپ بہت اچھی طرح سمجھیں۔ نمبر 4، ایک لفظ ہے گرم اور ایک لفظ ہے نرم۔ ہم نرم بھی ہوں، گرم بھی ہوں، لیکن نرم کن کے لیے اور گرم کن کے لیے؟ اپنوں کے لیے نرم اور غیروں کے لیے گرم۔ ہمارے یہاں بعض اتنے نرم ہیں کہ غیروں کے لیے بھی نرم ہیں، اور بعض اتنے گرم ہیں کہ اپنوں کے لیے بھی گرم ہیں۔ اپنوں اور غیروں میں فرق تھوڑا سا ضرور کریں، تو اپنوں کے لیے نرم اور غیروں کے لیے گرم۔ لیکن گرم کا معنی یہ نہیں کہ ڈنڈا ہاتھ میں لے اور مارنا شروع کر دیں، بندوق لے اور گولیاں مارنی شروع کر دیں، اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے۔ نمبر 5، ہم اس بات کا بہت زیادہ خیال کریں کہ جو حضرات بھی دین کا کام کرتے ہیں ان کی تعریف کریں، ان کی تحقیر نہ کریں، کسی کی تذلیل نہ کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، سامنے بھی کریں، کمر کے پیچھے بھی کریں۔ اس کا ہمیں بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ کام کرنے والا جیسا بھی ہو وہ اپنا ہوتا ہے، اور اپنا اپنا ہی ہوتا ہے وہ جیسا بھی ہو۔ بادشاہ نے گھر میں کام کرنے والی خاتون سے کہا کہ شہر کا سب سے خوبصورت بچہ لاؤ۔ وہ پورا دن گھومتی رہی اور سورج کے غروب ہونے کے بعد کالا سا اپنا بچہ کندھے پر اٹھائے بادشاہ کے پاس آئی۔ تو بادشاہ نے مزاحاً کہا، اس سے خوبصورت بچہ شہر میں کوئی نہیں ملا۔ اس نے کہا، بادشاہ ہوں گے لیکن میری نظر میں سے خوبصورت کیوں ہی نہیں، کیونکہ یہ میرا اپنا ہے۔ تو اپنے اپنے ہوتے ہیں، وہ جیسے بھی ہوں اپنے سمجھتے ہیں۔ اللہ کے لیے ان میں فرق کرنا بہت اچھی طرح سیکھو۔ میں یہ بات اپنی صفائی میں نہیں کہہ رہا، اللہ کی قسم یہ میرا مزاج نہیں ہے۔ میں یہ بات پہلی نشست میں بڑی تفصیل سے عرض کر سکوں کہ ہمارا مزاج کیا ہے۔ یہ میں آپ حضرات کام کرنے والوں کی لیے باتیں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت علامہ یوسف بنوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جس بکری کا دودھ آپ نے پینا ہے اس بکری کی مینگنیاں آپ نے اٹھانی۔ جس بھینس کا دودھ آپ نے پینا ہے اس کا گوبر بھی آپ نے اٹھانا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دودھ ہم پئیں اور گوبر ہم سایہ اٹھائیں۔ تو جس عالم کے علم سے نفع آپ نے اٹھانا ہے، اگر اس کی کوئی کمزوری ہے تو بھی برداشت آپ نے کرنی ہے۔ میں باہر کہ تو اس کا معنی یہ نہ سمجھے میں صفائیاں دے رہا ہوں، میں آپ حضرات کو باہمی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے علاقے میں کام کرنے والے جو ہمارے علماء ہیں ان کا یہ بہت خیال فرمائیں۔ نمبر 6، ہمارے حضرات جو کام کرنے والے علماء وہ دین کی تبیین ضرور کریں، تحریف نہ کریں۔ مسئلہ مبہم ہو تو واضح کریں،
لیکن واضح مسائل میں تحریف نہ کریں۔ ہم بس اوقات تحریف کرتے ہیں جو بہت بڑا جرم ہے، اور آج بہت بڑا جرم آیات جہاد میں تحریف ہے۔ 16 سال گزر گئے ہیں، میں جہادی زندگی سے دور ہوں، پریکٹیکل لائف میرا جہاد نہیں ہے، لیکن اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ آیات جہاد میں تحریف کر کے انسان کفر کا دروازہ کھول دے۔ تحریف نہ کریں، تبیین کریں۔ کمزور ہیں، ایک کام نہیں کر سکتے، لیکن بدلے مت۔ مجھے ایک جگہ میں گیا تو ایک صاحب سے میری عزت حوصلہ افزائی میں فرمانے لگے کہ مولانا آپ ماشاءاللہ بہت بڑے مجاہد ہیں، مخالفت بھی سنتے ہیں، طعنے بھی سنتے ہیں، اور آپ بہت دین کا کام کر رہے ہیں۔ میں نے کہا معاف رکھنا، ناراض نہ ہو، میں مجاہد ہی نہیں ہوں تو بڑا مجاہد کیسے ہے؟ یہ آپ نے میری عزت تو کی ہوگی، لیکن ساتھ آپ نے دین میں تحریف کر دی ہے۔ مجھے مجاہد مت کہو، مجھے داعی کہو، وائز کہو، مبلغ کہو، مولوی کہو، میں جہاد نہیں کر رہا۔ اگر میرے کام کو تم جہاد کہو گے تو آئندہ نسلیں تقریروں کا نام جہاد رکھ دیں گی اور اصل جہاد دفن ہو جائے گا۔ خدا کے لیے ظلم میرے ساتھ نہ کرو۔ بس مجھے کوئی داعی ہے، مبلغ ہے، میں اس پہ خوش ہوں۔ یا تو دعوت، تبلیغ، واعظ کے لیے مستقل ہمارے پاس فضائل نہ ہوں تو پھر جہاد میں تحریف کر کے فضائل اپنے ساتھ کھینچیں۔ منافقین کی اللہ نے ایک علامت یہ بیان فرمائی ہے، یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام نہ کریں لیکن لوگ ہمیں یہ بھی کہیں، ہم جہاد بھی نہ کریں ہمیں مجاہد کہیں، ہم سبق بھی نہ پڑھائیں ہمیں مدرس کہیں، ہم قرآن تجوید سے بھی نہ پڑھیں لوگ ہمیں قاری صاحب کہیں، ہم کسی جگہ پر اصلاح اپنی بھی نہ کریں لوگ ہمیں پیر صاحب کہیں۔ اللہ کے لیے ہمیں ظلم نہیں کرنا چاہیے، تو دین میں تبیین کریں، تحریف نہ کریں۔ میری ساتویں آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہم کافر کو ایمان پر لائیں اور مومن کا ایمان بچائیں۔ کفر کو ایمان پہ لانا ہے اور مومن کا ایمان بچانا ہے۔ صرف لانا کافی نہیں ہے، بچانا بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، کافر کو ایمان پہ لانا ہے، مسلمان کا ایمان بچانا ہے، اور فاسق مسلمان کو نیک اعمال پہ لانا ہے اور صالح مسلمان کے نیک اعمال کو بچانا ہے۔ پوری دنیا میں ورلڈ لیول پہ، بین الاقوامی سطح پہ ایک کام تبلیغی جماعت کر رہی ہے، اور وہ ہے امت کو ایمان اور اعمال پہ لانے کا۔ اور بحمد اللہ تعالیٰ پوری دنیا پہ، ورلڈ لیول پہ، بین الاقوامی سطح پہ ایک کام عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کر رہی ہے، اور وہ ہے ایمان اور اعمال بچانے والے۔ تو تبلیغ کا کام ہے امت کو ایمان اعمال پہ لانا، ہمارا کام ہے امت کا ایمان اور اعمال بچانا۔ ایمان اعمال پہ امت آتی ہے فضائل سے، اور ایمان اعمال بچتا ہے دلائل سے۔ اس لیے تبلیغ کا کام فضائل والا ہے اور ہمارا کام دلائل والا ہے، اور یہ حسن اتفاق ہے کہ اس کے بانی حضرت اقدس مولانا محمد الیاس دہلوی نور اللہ مرقدہ ہیں، اور عالمی اتحاد کا بانی محمد الیاس۔ یہ حسن اتفاق ہے کہ نام ایک ہے، اللہ پاک ان کاموں کو قبول فرمائے۔ میں پہلے نشست میں عرض کر چکا ہوں، میں اپنی کارگزاری بیان کرتے اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ میرے بارے میں آپ کیا رائے قائم کریں گے، اپنی کارگزاری پوری سنانی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ باتیں ہم سنیں اور نوٹ کریں، کارگزاری ہمارے سامنے آئے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سواه، لا الہ